ویلکم ٹو اوور چینل امپروو یور سیلف. آپ سب کا اس چینل میں ہم دل کی گہرائی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں اپنی شخصیت کے بارے میں بہت کم ہی فکر رہتی ہے. جیسا ہم سوچتے ہیں اور جس طرح ہم روزانہ آنے والے حالات میں جواب دیتے ہیں، دونوں میں کافی فرق ہوتا ہے. اس وقت ہماری شخصیت دوہرا کردار نبھاتی ہے. جیسا ہم سوچ رکھتے ہیں ویسا ہم عمل نہیں کرتے. مثال کے طور پر ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن جب کوئی حالات آتے ہیں، جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، تو اس وقت ہم سچ بولنے کے بجائے ڈر کر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جو ہماری شخصیت کے مطابق ہماری سوچ اور رد عمل میں دھوراپن ہے، جو ایک اچھی شخصیت کے لیے ناقابل برداشت ہے. اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت کو یہ شوبھا نہیں دیتا. ہر ایک شخص کے پاس اپنی سوچ کے مطابق ایک اچھی شخصیت بنانے کا ہنر اور مہارت ہوتی ہے. ہمیں ان ہنر اور قابلیتوں کو نکھارنے اور اس میں سدھار لانے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اپنے آپ میں سدھار لانے کے لیے، امپروو یور سیلف. امپروو یور سیلف کے لیے ہمیں سب سے پہلے 3 اسٹیپ سے گزرنا پڑے گا. اگر ہم اپنے آپ میں سدھار لانا چاہتے ہیں، if we want to improve yourself، تو first we have to know yourself. Second, develop yourself and explore yourself. know yourself اپنے آپ کو جاننے کا مطلب ہے کہ اپنی طاقت اور کمزوریاں کیا ہے، اپنے جذبات اور ڈر کو بہتر طریقے سے جاننا، اپنی خواہشات اور جذباتوں کو جاننا یا سمجھنا. یہ چیزیں جب تک ہم نہ جانیں اپنے اندر کس مقدار میں ہے، تب تک ہم اپنے آپ کی ترقی یا اپنے آپ کے اندر سدھار نہیں لا سکتے. دوسری چیز، ڈیولپ یور سیلف. ذاتی ترقی سے کیا مراد ہے؟ ذاتی ترقی سے ایسی سرگرمیاں جو ہماری ذاتی صلاحیتوں اور قابلیتوں، بیداری، شعور، اپنے خوابوں کو سمجھنے اور اپنے آپ کو اور زندگی میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی خوبیوں میں اضافہ کرتی ہے. تیسری چیز، ایکسپلور یور سیلف. اپنے آپ کو ڈھونڈنا، اپنے آپ کو کھوجنا، اپنی پسند اور ناپسند کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے اپنی پسند اور ناپسند کی گہرائی تک جانا ہمیں چاہیے. مثال کے طور پر ایک شخص کو غصہ آ جاتا ہے، وہ بہت جذباتی ہے اور وہ غصے میں ریئیکٹ کر دیتا ہے، وہ کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے دوسروں کو نقصان اور اس کو خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ غصے میں ریئیکٹ کرے. اس شخص کو یہ ایکسپلور کرنا پڑے گا، یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ اسے غصہ کیوں آتا ہے. جب تک اس کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ اس کی کون سی ناپسند چیز ہے جس سے اس کو غصہ آتا ہے، تب تک وہ غصے پہ وہ قابو نہیں پا سکتا ہے. اس لیے اب ہماری پسند ناپسند کو جاننا بہت ضروری ہے. ہماری مزاج اور ہمارے برتاؤ کی ہم جانچ کریں. کیا ہمارا مزاج ہے، کیا ہمارا برتاؤ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مان لیجیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس بہتر کرنے کے لیے ہمارے اندر کس طرح کی صلاحیتیں ہیں، قابلیتیں ہیں، میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، اس کی گہرائی میں جا کر اپنے آپ کو ڈھونڈنا بہت ہی ضروری ہے. یہ اپنی پرسنالٹی کو بنانے کے لیے، اپنے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ لانے کے لیے جو صلاحیت و قابلیت ہے، جو اسکلز ہے، وہ اسکلز کو لانے کے لیے ہم لوگ ایک کوشش کر رہے ہیں. اسی کام کو عمل میں لانے کے لیے ہمارا یہ چینل شروع کیا ہے. ہماری شخصیت کو گہری سوچ دینا اور اس کی شخصیت بہتر طریقے سے نکھار دینا، یہ ہمارا مقصد ہے. اسی طرح ہم آپ کے سامنے
مسلسل آتے رہیں گے. اسی کام کو عمل میں لانے کے لیے ہمارے چینل کا مقصد ہے. اسی کام کو عمل میں لانے کے لیے ہم نے چینل کی شروعات کی ہے. ہم اپنی شخصیت کو گہری سوچ دینا اور اس شخصیت کو بہتر طریقے سے نکھار دینے کی ایک کوشش والا عمل کر رہے ہیں. آپ تمام ناظرین سے، آپ تمام لوگوں سے اس بات کی توقع ہے کہ آپ ہمیں پورا سپورٹ کریں. اپنی سجھاؤ، اپنی رائے، اپنی شکایتیں جو ہے بنا ہچکچاہٹ کے کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں دے. ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں.